الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن کی پہلی ویڈیو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی معانی اور اس کی مختصر فضیلت بیان کریں گے، اور اس کے اندر ہی انشاءاللہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنی اولاد کو کس طریقے سے پیدائش سے پہلے ہی شیطان کے شر سے یا شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اپنے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کس طرح کھول سکتے ہیں، اور اپنے گھر میں شیطان کو آنے سے کس طرح سے روک سکتے ہیں، تاکہ جو مشکلات پریشانیاں، تاکہ جس وقت ہم اعوذ باللہ پڑھ رہے ہوں اس وقت کم از کم ہمارے ذہنوں میں اس کا مفہوم آتا جائے۔ اگر ہمیں معانی یاد نہ ہو تب بھی جب ہم پڑھ رہے ہوں عربی کی یہ عبارت تو تھوڑا سا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہو۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم من سے شیطان یعنی شیطان، رجیم یعنی دھتکارا ہوا اور نکالا ہوا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی معنی ہوئی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے وسوسوں سے یا شیطان مردود کے شر سے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے ابو ذر، جنات اور انسان کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے پناہ طلب کرو۔ میں نے کہا، کیا انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روح سے آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنات میں بھی شیطان ہے تو ان سے بچنے کا کیا علاج ہے۔ قرآن پاک سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 199، ترجمہ، درگزر کرنے کی عادت رکھو، بھلائی کا حکم کیا کرو اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے کے ذریعے پناہ طلب کر لیا کرو۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے، ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسانوں کی طرف سے دشمنی کا ڈر ہو، اگر کچھ شیاطین آ جائیں تو ان سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے، بہترین علاج یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کیا جائے، تاکہ ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر احسان پسندی یا انصاف پسندی کی طبیعت رکھی ہے، وہ ایک دن ضرور جاگ جائے اور ان کی یہ انصاف پسند طبیعت انہیں شرمندہ کرے کہ تم سے وہ دشمنی رکھے۔ لیکن اگر دشمن جناتی شیطان ہوں، وہ اگر ہمارے ساتھ دشمنی رکھے تو شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو کہ کسی بھی طرح سے، ہر طرح سے انسان کو صرف اور صرف تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ حسن سلوک سے صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، دشمنی نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں اس سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی پناہ مانگنے یا اپنی پناہ طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ بہت ساری ہیں اس کے اوپر۔ احادیث میں آتا ہے، مسند ابو یعلا میں روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص لڑنے جھگڑنے لگے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں علم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غصہ فوراً سے ختم ہو جائے
تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری احادیث اس کے اوپر ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو اب بلا تاخیر ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے یا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق آئی ہیں، ان میں سے 2-4 آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اور بھی بہت ساری احادیث اسی مفہوم کی تائید کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں، یعنی تقریباً ہر کام کرنے سے پہلے، ہر نیک کام، اچھا کام، بہتر کام کرنے سے پہلے ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں۔ جہنم کے داروغ 19 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19، لہٰذا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا انشاءاللہ العزیز وہ جہنم کے داروغوں سے محفوظ رہے گا، یعنی جہنم سے محفوظ رہے گا۔ ایک آخری حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے جو بہت اہم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، یعنی اے خدا، اے اللہ، ہمیں اور جو ہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس عمل سے، اس شخص کے عمل سے اگر حمل ٹھہر گیا، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا تو وہ اولاد انشاءاللہ العزیز، اس اولاد کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ دور کے اندر ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ نصیحت کرنے کے باوجود بھی انہیں راہ راست پر کیوں نہیں لاتے، کیونکہ جس وقت ہم اولاد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو مرد اور عورت کے ملاپ کا ایک ذریعہ رکھا ہے، اس وقت ہم یہ بالکل خیال نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملنے سے جو نعمت عطا فرمائے گا وہ نعمت کس طرف جائے گی، ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کر رہے ہیں۔ اگر یہ خاص وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے شروع کریں تو انشاءاللہ العزیز جو نعمت اولاد ہے انشاءاللہ وہ بھی راہ راست پر ہوگی اور انہیں اسے بھی شیطان نہیں بہکا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد تفسیر کی انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع کر دی جائے گی اور انشاءاللہ بہت جلد اس کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائے گی، آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومغفرت۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔